اب دیکھیے، جب میں کہتا ہوں حق، جب میں کہتا ہوں باطل، تو آپ کے ذہن میں ایک تھیوری آتی ہے۔ جب میں نے کہا امامت تو آپ کے ذہن میں ایک تھیوری آ گئی، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ امامت کیا ہے، تو جو سوچ آپ کے ذہن میں ہے آپ اسے بیان کریں گے۔ میں نے کہا باطل تو ایک سوچ آپ کے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا حق، ایک سوچ آپ کے ذہن میں آ گئی۔ تو جب یہ کہا نا کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہ دیکھنا کہ حق کی تھیوری بتانے والے کہاں جا رہے ہیں۔ اس مجمع میں اگر 100 لوگ ہیں اور 100 سے پوچھا جائے کہ جناب حق کیا ہے، تو ہر بندہ حق کی الگ تھیوری بتائے گا۔ مثلاً آپ ایک مسئلہ لے کے 10 مفتیوں کے پاس جائیے، کسی بریلوی کے پاس، پھر اہل حدیث کے پاس، پھر شیعہ کے پاس، پھر نقشبندیہ کے پاس، پھر مختلف فرقوں کے پاس جائیے کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو ہر بندہ اپنی تھیوری کے حساب سے بولے گا کہ حق یہ ہے۔ اور جب سب کو آپس میں آپ بانٹیں گے تو سارے کے سارے گویا آپس میں اختلاف کریں گے، کہ کوئی بندہ مجلس کو عبادت سمجھے، علم کے چومنے کو عبادت سمجھے، دوسری جگہ جائیں گے تو کہیں گے یہ کار باطل ہے، علیاذ باللہ، اور بھی بول دیں کہ یہ بدعت والا کام ہے۔ اسی طرح کئی کام اہل بریلوی صاحب کرتے ہیں جن کو اہل حدیث نہیں مانتے، کئی کام اہل حدیث کرتے ہیں جن کو بریلوی نہیں مانتے۔ تو ایک ہی چیز کی تعریف ہے، لیکن 10 مفتیوں اور مولویوں کے پاس جائیں گے، وہ ڈیفرنٹ حق کی تھیوری بیان کریں گے۔ تو حق کی تھیوری میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وجود حق میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا تھے، لاکھوں تھیوری بیان کرنے والے ہوں، لیکن نبی کا وجود کیا ہے؟ یہ مجسمہ حق ہے۔ تو اب اگر کسی نے اپنی تھیوری کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنا ہو تو وہ کس کے ساتھ کرتے تھے؟ رسول خدا کے ساتھ کرتے تھے۔ اگر کسی نے کہا یہ کام حق ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہے، تو کہتے تھے جا کر دیکھتے ہیں، اگر حضرت رسول وہ کام کریں گے تو حق ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہی معاملہ رسول کے جانے کے بعد ہوا۔ تھیوری تو مسلمانوں کے پاس تھی، کسی نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا کے بولا حق ہے، کسی نے جنگ کر کے بولا حق ہے، کسی نے امیر المومنین کے مقابلے میں آ کر بولا کہ ہم حق ہیں، لیکن نبی نے کہا یہ نہ دیکھنا کہ یہ اتنے سارے حق جو کہہ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، تمہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔